ایک ڈر اور بھی ہے، بہت سارے لوگوں سے جب بات ہوئی میری تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب جو ہے نا وہ آپ کچھ کہہ نہیں سکیں گے، کوئی اعتراض نہیں کر سکیں گے، کوئی سوالات نہیں کر سکیں گے ہمیں. انہوں نے کہا کہ جی اب بس صرف اور صرف جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ بس خاموش رہو اور جو ہو رہا ہے ہونے دو. یہ امپریشن بنا ہوا ہے، یہ کیسے بن گیا امپریشن اور کیسے اس کو کاؤنٹر کیا جائے گا؟ جی یہ امپریشن بالکل غلط ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ کو معلوم ہے مریم بی بی تو بہت میڈیا کے بارے میں گفتگو بھی کرتی ہیں، ان سے بات بھی کرتی ہیں، تو لہٰذا وہ یہ روش جاری رکھیں گی. اور آنے والے دنوں میں دیکھیے جو تنقید ہے وہ مسلم لیگ نون نے ایک ایسی حکومت ہے، ایسی جماعت ہے جس نے 126 دن کا دھرنا بھی برداشت کیا تھا، اور ہاں بالکل. الحمدللہ کسی قسم کی اس طرح کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی تھی. تو لہٰذا ہم برداشت کرنے کا ریکارڈ بھی رکھتے ہیں، حوصلہ بھی رکھتے ہیں. صرف ہمیں جو ایک ریڈ لائن ہے وہ خود اپوزیشن نے 9 مئی کو ڈرا کی تھی. اگر وہ آگ لگائیں گے، اگر وہ بلوا کریں گے اور توڑ پھوڑ کریں گے تو پھر مشینری حرکت میں وہ آئے ایک گی. الگ چیز لیکن ہے، بالکل ٹھیک ہے. گفتگو پر ایک پاکستان کے قانون میں آرٹیکل جو ہے ہمارا آئین میں آزادی اظہار کا، اس پر پوری طرح کاربند ہے، اور ہر شہری کو آزادی ہے کہ وہ بات کرے اور تنقید کرے. صحیح ہے. جو چیز میں سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ بھئی آگ لگانا، توڑ پھوڑ کرنا، یہ تو آبویسلی اس چیز کو روکا جانا چاہیے اور یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اب پی ٹی آئی جو بھی سنی اتحاد کونسل کہہ لیں یا آزاد لوگ کہہ لیں، بیسیکلی پی ٹی آئی وہ اس موڈ میں تو نہیں ہے کہ جیسے انہوں نے ان کے ایک لیڈر نے مثال بھی دی کہ بھئی آپ کسی کی جیب سے لاکھ روپے نکال لیں اور اس کے بعد اسے کہیں کہ یہ 100 روپے لے لو اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ، تو ہم تو اطمینان سے نہیں بیٹھیں گے. تو یہ جو فارم 45 فارم 47 والے معاملات ہیں ان کو سیٹل کرنے کے لیے وہ تو پریس کانفرنس سے بھی کر رہے ہیں ان کے لوگ، وہ تو کہہ رہے ہیں بھائی قرآن پہ حلف بھی لے لو، پریس کانفرنس سے بھی کر لو، عدالتوں میں بھی آ جاؤ، فارم 45 بھی دکھا دو. آپ لوگوں کی طرف سے کیا پلان ہے کہ کس طریقے سے اس چیز کو ڈیل کیا جائے گا، کیونکہ یہ معاملہ تو ہے تشویشناک؟ جی میں پھر کہوں گا یہ سارے ایشوز 10 سال پہلے ہم یہ بازو آزما چکے ہیں. فاشسٹ کی بزدلانہ مصالحت نہیں کی جا سکتی. ہم نے بڑی کوشش کی اس وقت بھی، آپ کو ناظرین کو شاید یاد نہ ہو کہ شی جن پنگ نے سی پیک کے دستخط کرنے پاکستان آنا تھا جی جی. ستمبر 2014 میں، اور اس وقت ہم نے بہت درخواست کی پی ٹی آئی سے کہ آپ یہ دھرنا اٹھا لیں، ہاں چاہے بالکل. مہینے بعد دوبارہ آ جائیں، لیکن یہ جو اہم پاکستان کی معیشت کے لیے، خارجہ پالیسی کے لیے ایک اہم دورہ سے ہونے دیں. انہوں یہ نہیں مانے، دورہ اور انہوں نے منسوخ ہوا. مزید توڑ پھوڑ کی. پاکستان ٹیلی ویژن پر ہیڈ کوارٹر پہ ڈنڈے لے کر قبضہ کیا، اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کو زد و کوب کیا، قومی اسمبلی کا جنگلہ گرا دیا. تو لہٰذا یہ ان کی روش ہے. لیکن ابھی بھی میری توقع ہے کہ اگر 10 سال بعد بھی ان کو سمجھ نہیں آئی، 9 مئی کا ثانیہ کرنے کے بعد بھی سمجھ نہیں آئی، ابھی بھی ہم تیار ہیں. اگر یہ جمہوری روایات کا احترام کریں، ان سے بات کریں گے، اور اگر یہ ایک بار پھر جو ہے وہ تشدد کا راستے پر چلتے ہیں. اور یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے 2014 میں پاکستان ٹیلی ویژن پر ڈنڈے لے کر قبضہ کیا تھا، پھر وہی لوگ ثابت ہوئے جنہوں نے ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت ہی جلا دی. تو لہٰذا یہ جو تشدد کا بڑھنا ہے کم، یہ اس کو ہمیں روکنا ہے. تو اب تو اس کا اگر حل وہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر اس کا حل اس کا حل میں جو مطلب جو الیکشن والا جو معاملہ ہے کہ اس چیز کا حل کیا ہے کہ ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس فارم 45 ہے، اس میں جیتا ہوا ہوں، فارم 47 پہ ہارا ہوا ہوں. اب اس معاملے کو کیسے سالو کیا جانا چاہیے آپ کی رائے کے مطابق؟ ہمارے پاس تو پاکستان کی حاکمیت میں سوائے عدالتوں کے اور تو کوئی راستہ نہیں ہے اس کا فیصلہ کرنے کا. ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو فارم 45 کی کہانی ہے، ان میں سے جو بہت سارے ہیں وہ جعلی بھی ہیں. لوگوں نے ہار بنا کر پہنے ہوئے تھے فارم 45 کی کاپیاں جو ہے. تو لہٰذا یہ جو ایشوز ہیں کہ یہ جو جعلی فارم 45 کو اصلی فارم 45 سے علیحدہ کرنا. اور یہ بھی آپ یہ بات کیجئے کہ ان کے جو دعوے ہیں، دعوے تو ہے کہ پتہ نہیں 200 سیٹیں تھیں، لیکن پٹیشن ابھی صرف 35 آئی ہیں. تو لہٰذا یہاں بھی دعوے بہت بڑے بڑے ہیں. اور یہی چیز میں پھر کہوں گا ہم نے 2014 میں دیکھی تھی کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے، دھرنا کیا. اور جب یہ آپ کے ناظرین میں سے اکثر بھول چکے ہیں، 2015 کے آغاز میں انہی کے مطالبے پر سپریم کورٹ نے 2013 کے انتخابات کی بڑی سخت تفتیش کی تھی. اس وقت بھی ان کا دعویٰ تھا کہ ہمارے پاس ویگنیں بھر بھر کے ثبوت ہیں. سپریم کورٹ نے وہ سارے ردی کر دیے،
और उस तफ्तीश के बाद जो खुली तफ्तीश थी, ओपन कोर्ट था, कोर्ट ने ये कहा कि 2013 के इंतखाब में कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। तो लिहाजा इनके जो दावे हैं, प्रोपेगेंडा है, वो हमेशा हकीकत के बरक्स होता है। सही है, लेकिन इस वक्त तो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी बड़ा लिख रहा है पाकिस्तान के इंतखाबात के बारे में। तो अब वो इंटरनेशनल मीडिया तो खुर्रम साहब पीटीआई वाले नहीं चला रहे होंगे ना, तो उसमें अब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आप लोगों के इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं या दीगर जमातों के, जमात इस्लामी के तो खैर इत्तेहादी नहीं है, लेकिन बाकी लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास भी फॉर्म 45 हैं, हम पीटीआई के साथ बैठ जाएंगे और हम इनको दे देंगे कि हमारे फॉर्म 45 भी ले जाओ। पीपल्स पार्टी वाले तो कह रहे हैं हमने तो पीटीआई वालों से रुजू भी किया था हुकूमत बनाने के लिए। नहीं, देखिए इनके पास क्या चॉइस है। एक इनके पास चॉइस है कि ये फॉर्म 45 को लेकर मुस्तकिल इंतशार और खल्फशार फैलाते रहे। दूसरा जो आपने दुरुस्त कहा कि अदालत में जाए, तो लिहाजा ये एक सियासी चॉइस करनी है कि क्या हमने कानून और आइन के तहत अपना केस लड़ना है, अपनी जो सारी उनके पास सबूत और शवाहिद वो लेके जाने, या सिर्फ हकीकत बहुत थोड़ी है और उसको लेकर जो है वो प्रोपेगेंडा के लिए सड़कों पर चढ़ दौड़ना है। अब जाके इनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी बनने जा रही है, तो यही इनसे इस्तदा होगी। ये वैसे ही तकरीबन हालात है जो 2013 में थे कि ये गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो दें, जो डिलीवरी वो 10 साल में नहीं कर सके अब करें, और जमहूरी मुकाबला करें अब सब जमातों के साथ, तरक्की का मुकाबला करें, जो अवाम है उनकी खिदमत फराहम करने का मुकाबला करें, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। और जो आपकी पार्टी के जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि जी मामला सही नहीं है और हमें तो 8 फरवरी के अलग रिजल्ट है और 9 फरवरी का अलग मामला है, वो कहते हैं हुकूमत ली नहीं जा रही है, हुकूमत दी जा रही है। वो उसका मतलब क्या हुआ फिर? जी वो खुद ही बेहतर तौर पे कर सकते हैं। उसकी वजाहत जो है वो आपके सामने माशाल्लाह वो भी मीडिया में आते हैं, बेहतर यही कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो भी हालात है पाकिस्तान की, जो मुंतखब नुमाइंदे, देखिए एक जमात को 30% वोट पड़ा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 70% वोट दूसरी जमातों को भी तो पड़ा है ना। वो जो 70% वोट पाकिस्तान की आवाम ने दिया है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इस मुश्किल वक्त में आके पाकिस्तान को संभालें और आगे लेकर चलें। तो लिहाजा हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि मुल्क में इस्तेहकाम आए, महंगाई कम हो, रोजगार पैदा हो, बिजली गैस के बिल कम हो। ये एफर्ट करेंगे और मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला अपना मैं इसी पर आना चाह रहा था कि ये करेंगे कैसे, क्योंकि वो तो कल रात को बिजली की कीमत भी बढ़ गई, गैस की कीमत भी बढ़ रही है और हम तो 200 फ्री यूनिट इंतजार कर रहे थे सर। जी, तो यही बात है कि जो आने वाली गवर्नमेंट है और वफाक भी और सूबे में भी, उनको बैठकर सोचना होगा कि अगर रिलीफ देना है, जो अब हुकूमतों के सामने जो चॉइस है वो है कि रिलीफ देने के लिए फिर बाकी और कौन सी चीजें काटनी है। तो ये जो तरजीहात का तयन है, ये कभी आसान नहीं होता, क्योंकि हुकूमतें तो चाहती हैं हर एक को ही रिलीफ दिया जाए, लेकिन यहाँ हमें बहुत सोच समझ कर ये जो है बहुत सारे हुकूमती प्रोग्राम्स को काटना होगा कि हम एक जगह पर बिजली में या गैस में रिलीफ दे सकें। ये एक मुश्किल चॉइस है जो हुकूमतों के मुझे मिल जाएंगे 200 यूनिट फ्री सर, बस ये बताएं सर, मैं अपनी सोचूं पहले। जी, आप चूंकि लाइफ लाइन नहीं है, तो जो गरीब हमारे भाई और बहनें हैं उनको जरूर इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा।